قرآن کی سورۃ النمل میں آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ پھر ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور، تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ قرآن میں موجود اس جانور کو حدیث کی کتابوں میں دابۃ الارض کہا گیا ہے، یعنی زمین سے نکلنے والا جانور، ایسا جانور جو زمین پر چلے گا۔ عربی زبان میں الدابۃ کا مطلب ہے زمین پر چلنے والا جانور، اور یہ زمین پر موجود کسی بھی جانور سے مشابہ نہیں ہوگا۔ دابۃ الارض کے بارے میں بہت سی حدیث مروی ہیں، جیسا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ انہیں اس ذکر میں مشغول دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ نشانیاں نہ دیکھ لو، سورج کا مغرب سے نکلنا، دھواں چھا جانا، دابۃ الارض، یاجوج ماجوج، عیسیٰ بن مریم کا ظہور، دجال کا نکلنا، اور مشرق و مغرب میں 3 خسف ہونا، اور ایک آگ کا عدن سے نکلنا۔ ابو داؤد میں ہے کہ دابۃ الارض 3 مرتبہ ظاہر ہوگا، اور اس کا ذکر مکہ تک نہ پہنچے گا، اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد یہ دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ مسجد الحرام میں ہوں گے اس وقت ان کو وہاں دکھائی دے گا، اور یہ اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگیں گے، یہ مومنوں کی ایک جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے چہرے کو ایک ستارے کی مانند منور کر دے گا۔ اس سے بھاگ کر کوئی نہیں بچ سکتا اور نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کو دیکھ کر ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، اور اس کی پیشانی پر ایک نشان لگا دے گا۔ اس کے ان نشان کے بعد کافر اور مومن میں امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر، اور مومن کافر سے کہے گا اے کافر میرا حق ادا کر۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سورج مغرب سے پہلے نکلے گا اور اس کے فوراً بعد دابۃ الارض نکل آئے گا۔ ابو داؤد میں ذکر ہے کہ دابۃ الارض کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں جو کہ مسند احمد میں ہے کہ کافروں کی ناک پر انگوٹھی سے مہر کرے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے منور کرے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے، میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک خشک زمین کا ٹکڑا ہے اور اس کے ارد گرد ریت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہیں سے ہی دابۃ الارض نکلے گا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اس کے 4 پیر ہوں گے اور یہ صفا سے نکلے گا اور بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسا کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، تاہم 3 دن میں اس کا صرف تیسرا حصہ ہی نکلا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بال ہوں گے، اس کی داڑھی بھی ہوگی لیکن اس کی دم نہ ہوگی۔ ابو زبیر کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، واللہ عالم۔ اور یہ جانور لوگوں سے کہے گا کہ تم اللہ کی آیت کو جھٹلاتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ جانور اس دن مومنوں اور کافروں میں علیحدگی کر دے گا اور اس کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس کا ظہور دجال اور سورج کے مغرب کے نکلنے کے بعد ہوگا۔ اس جانور کے ظہور کے بعد قیامت کی صرف آخری نشانی زلزلہ رہ جائے گا، اور اس کے بعد اس عالم کو فنا ہو جانا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم اس عالم کو تبدیل کر دیں گے اور اس کی جگہ ایک نیا عالم لے آئیں گے، اور اس دن کا انتظار کرو۔ اس دابۃ الارض کا ذکر صرف قرآن میں موجود نہیں ہے بلکہ عیسائیوں کی لوک داستانوں میں بھی اس کا ذکر ہے، کیونکہ عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل میں زمین سے نکلنے والے جانور کا ذکر ہے، اور انجیل میں صرف ایک نہیں 2 جانوروں کا ذکر ہے، ایک پانی کا جانور اور ایک زمین کا جانور۔ اور انجیل کا ایک پراسرار نمبر 666 اس جانور کے لیے ماخوذ ہے، جو کہ
قرآن میں دابت الارض کے نام سے آیا ہے۔ اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان سب تفاسیر میں سے کون سی تفسیر اس جانور کی ہے، اور اس جانور کا خروج دنیا میں کس جگہ سے ہونا ہے، اور یہ مشرق کی طرف بھاگ کر اور مغرب کی طرف بھاگ کر کن کن علاقوں میں جائے گا، اور مسلمانوں کو اور کافروں کو کس طرح ایک دوسرے سے امتیاز کرے گا۔